الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی پیغمبر کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کے راستے کے سوا دوسرے راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. ان کے جلووں سے روشن ہے دیر و حرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم. ان کے جلووں سے روشن ہے دیر و حرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم. عرش سے طور تک، طور سے دور تک، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں. ظلم پر ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال. ظلم پر ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال. دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں.
دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، رب نے کیسے جی ان کو مخاطب کیا، کبھی یاسین کہا کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پاکستانی تقویم کے لحاظ سے اسلامی مہینوں میں سے یہ تیسرے مہینے کا پہلا دن ہے۔ ربیع الاول جس کو دنیا بھر کے مسلمان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جانتے ہیں، اسی ماہ مبارک میں آپ کی ولادت بھی ہوئی اور اسی ماہ مبارک میں آپ کی وفات بھی۔ ربیع الاول کی آج یکم تاریخ ہے۔ علمی اور تحقیقی اعتبار سے یہ آج پہلا دن ربیع الاول کا، یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ آپ حضرات حیران ہوں گے کہ ہم نے ہوش کی آنکھ کھولی ہے تو 12 تاریخ، 12 وفات، 12 وفات، واقعتاً ہم بھی سنتے چلے آئے 12 وفات، 12 وفات، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ وفات تب بھول گئے تو 12 تاریخ کو یوم میلاد پاکستان کے مسلمان منانے لگے۔ تحقیق تو یہاں ہے نہیں، بھیڑ چال ہے، آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں۔ عوام الناس کا پر گلہ نہیں ہے، اس لحاظ سے تو خیر گلہ ہے ہی ساری امت پر میرے سمیت کہ ہم صرف نام کے ہی مسلمان ہیں۔ سچ یہ ہے، یہ تلخ بات ہے، مجھے بھی کوئی تلخ بات کہے تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن بہرحال سچ تو سچ ہی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان بالعموم اور ہمارے پاکستان کے خاص طور پر ہماری اکثریت صرف نام کے مسلمانوں کی۔ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک جذباتی قسم کا تعلق ہے، شعوری نہیں۔ یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ آج کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات ہے، شاید آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا۔ اس لیے کہ آپ بھی کاروباری لوگ ہیں، اپنی دنیا مصروفیات میں تحقیق کرنے، مطالعہ کرنے کی نوبت نہیں آئی ہوگی،
آپ کی نیت پر شک نہیں ہے، لیکن جو عموماً ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے کہ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں کمانے کے لیے اور کھانے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے، اور ایک دن دنیا چھوڑنے۔ ہم نے اس دنیاوی کاروبار یا ملازمت یا پیسہ کمانے اس کو زندگی کا مقصد سمجھا، جبکہ میں ایک سے زائد مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے، میں کہہ چکا ہوں، مسلمان کی زندگی کا مقصد نہ کاروبار ہے، نہ ملازمت ہے، نہ پیسہ جمع کرنا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ ضرورت کو برائے ضرورت استعمال کیا جاتا ہے، مقصد مسلمان کا اللہ کی حکم برداری اور اس کی رضا کا کام کرنا، تاکہ اس کے سامنے واپس جانا ہے تو اس کو اس وقت ندامت اور پشیمانی نہ ہو، کیونکہ واپسی کا راستہ نہیں ہے تاکہ میں پچھلی غلطیوں کی تلافی کر سکوں۔ کل اچانک میں نے اپنا موبائل کھولا، میں عام طور پر چھوٹا موبائل استعمال کرتا ہوں، کہیں جاؤں بھی بٹنوں والا، یہ بڑا موبائل جو ہے میں استعمال نہیں کرتا، میرے پاس ہے، لیکن ہماری بچی ایک انگلینڈ میں رہتی ہے، اس نے مجھے وہ موبائل دیا ہے کہ وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ بات ہوتی ہے، بس اس کے سوا اور نہیں۔ تو میں نے اچانک کھولا تو ہمارے ایک نوجوان ایڈوکیٹ ہیں، سلمان مظہر، خدا ان کو سلامت رکھے، کروڑ پکا کے رہنے والے ہیں، صاحب علم ہیں، اور ان کے والد بھی بڑے صاحب علم تھے، صاحب تشریف و تعلیم تھے، ان کے چچا بھی۔ ان کے چچا نے سیرت سید المرسلین کتاب لکھی تھی، واقعتاً وہ ایسی کتاب تھی، جنزیہ مرحوم کے زمانے میں ان کو صدارتی ایوارڈ ملا تھا اس کتاب پر۔ ڈاکٹر عبد المجید چغتائی، میں ایک دفعہ انہی کے کسی بزرگ کی تعزیت کے لیے وہاں کروڑ پکا گیا، کیونکہ یہ ہمارے جماعتی لوگ ہیں، یعنی ان سب کا ہمارے شیوخ کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں، تعلق والوں سے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کو جہاں بھی کوئی نسبت ہو، کوئی تعلق ہو، تو پھر یہ سب کچھ نبھانا پڑتا ہے۔ میں وہاں گیا، بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، ہوں تو میں بالکل معمولی سے چھوٹا سا آدمی، لیکن لاہور شہر سے باہر زیادہ پہچان میری زیادہ ہے، اور اسی پہچان کی نسبت سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے وہاں، پھر میں یہ جو سلمان مظہر صاحب ہیں، ان کے آفس میں جانا پڑا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ لائق عالم باپ کے لائق بیٹے ہیں، ایک بھائی ان میں سے جج ہیں، یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ایڈوکیٹ ہیں، کئی دفعہ یہاں آ کر نماز بھی پڑھتے ہیں، یہیں لاہور میں وہ جج جو ہیں یہیں ہیں، لیکن اتنے سادہ لوگ ہیں کہ اتنے بڑے مرتبے پر فاز ہونے کے باوجود زندگی بڑی سادگی ہے، طبیعت بہت سادگی ہے، تواضع اور عاجزی ہے۔ پھر عرض کر رہا تھا، وہ سلمان مظہر کا اچانک مجھے ایک تحریر سامنے آئی، اس میں میری کوئی تقریر یہاں کی اس کا اقتباس ہم نقل کیا، بڑی دعائیں بھی دی ہیں، اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے۔ میں نے کہیں کہا تھا کہ مسلمان کی زندگی دنیاوی مال کمانا اور کاروبار کرنا، پیسہ کمانا، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں اس ڈاکٹر صاحب کو خدا سلامت رکھے، یہ اس کو بھیج دیتے ہیں تو پاکستان سے باہر بھی یہ خبر پہنچ جاتی ہے،
تو تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے یہ میرے بیانات سنتے ہیں تو اس سے انہوں نے اقتباس کیا کہ بڑی دعائیں بھی اس میں لکھی کہ آپ نے مختصر الفاظ کے اندر مسلمان کی زندگی کا ایک بڑا نقشہ کھینچ دیا کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد مال کمانا، کاروبار کرنا نہیں ہے، پیسہ جمع کرنا نہیں ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ جیسے گھر کے اندر آپ ضرورت کے لیے بیت الخلاء بناتے ہیں اور ضرورت پورا کرنے کے لیے وہاں جانا بھی پڑتا ہے، لیکن وہاں بیٹھتا کوئی نہیں، وہاں لیٹتا کوئی نہیں، بستر بچھا کر، چارپائی بچھا کر، بیڈ بچھا کر لیٹتا کوئی نہیں، جب ضرورت پوری ہوتی واپس اپنے مقصد گھر کے اندر جو مقصدی کمرے ان میں چلا جاتا ہے۔ یہ بطور مثال میں نے بات عرض کی تھی۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد خدا کی رضا ہے، اس کے حکم پر چلنا، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی تعلیمات کو اپنانا، تاکہ یہاں کی زندگی پرسکون ہو اور آگے خدا کے سامنے جو لمبی لامتناہی زندگی ہے وہاں اس کو سکون سے رہنا پڑے۔ یہ بڑی عارضی زندگی ہے، چند روزہ، 100 سال بھی اگر کسی میں جائے، بہت آخرت کے مقابلے کے اندر یہ ایک پل بھی نہیں۔ انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا اور اس کا ذکر کیا۔ خیر زمین میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 1 تاریخ کے بارے میں مجھ سے آپ نے سنا ہے، شاید اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا، پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ اگر علامہ شبلی رحمۃ اللہ تعالی اور سید سلمان ندوی کی جو استاد شاگرد کی مرتب کردہ سیرت النبی ایک کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے اردو زبان کے اندر، 6-7 جلدوں کے اندر، اگر اس کا مطالعہ کیا ہوتا تو صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بڑی تحقیق کے ساتھ ایک ایک دن کا حساب لگا کر پوری تحقیق کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ کوئی صورت بنتے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی سوائے 1 ربیع الاول کے۔ میں نے اشارہ دے دیا، آپ حضرات اب سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میری بات تصدیق ہو جائے گی۔ نمبر 2، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا اور دیکھیں گے ابھی بھی کہ 12 ربیع الاول کو میلاد منایا جاتا ہے۔ میلاد بمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، جبکہ وہ بات بھی صحیح نہیں۔ 12 ربیع الاول نہ ولادت کی تاریخ ہے نہ وفات کی تاریخ ہے۔ ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے اور وفات کی تاریخ 1 ربیع الاول ہے۔ کہ میں نے اشارہ دے دیا، اب تحقیق کرنا آپ کا کام ہے، لیکن اہل علم سے پوچھیں، جاہلوں سے نہیں۔ سیرت النبی مطالعہ کریں گے، اس میں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اور میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک 4 صفحے کا پمفلٹ لکھا تھا، حقیقت میلاد، جس پر پیدر پہ میرے خلاف کیس بنتا رہے۔ پچھلے سال بھی شائع نہیں ہوا، اس دفعہ بھی شائع نہیں ہوا۔ میں کل ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ شائع ہونا چاہیے۔ میں ہمارے مقدر میں جو قید و بند کی اگر ثبوت لکھی ہے تو وہ ہم نے اٹھانی ہی ہے۔ حکمرانوں کا کام کیا ہے؟ پچھلے دور حکومت میں مجھ پر 4 دہشت گردی کے کیس بنے اور 2 دہشت گردی کیس اسی پمفلٹ پر بنے تھے۔ ایسی ایسی مہربانیاں حکمرانوں کی طرف سے ہم پر ہوتی رہتی ہیں۔ ایک جنرل مرحوم ایسے تھے، فوجی جرنیل تھے، لیکن سخت باتیں کرنے کے باوجود انہوں نے ہمارے خلاف کیس نہیں بنایا، بلکہ ایک جگہ میں نے پروٹوکول توڑا، جنرل حق مرحوم، ان کی ساری کابینہ اور گورنر پنجاب کا میں موجود تھا، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے خیال تھا کہ یہ میرے خلاف کیس بنائیں گے یا گرفتار کر لیں گے، لیکن خدا کی رحمت نازل ہونے پر انہوں ذرہ برابر بھی گھور کر بھی نہیں دیکھا کہ صدر مملکت کا سامنے وہ کھڑے ہو کر چائے پی رہے ہیں، پروٹوکول ہے، اور میں چائے کا کپ لے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آج یہ ایک امتحان ہے میرے ایمان کا، خدا کہ ان پر رحمت نازل ہوں۔ جنرل جیلانی پنجاب کا گورنر تھے، جرنیل تھا وہ بھی۔ اس کے چند مہینوں بعد گلبرگ کے اندر بہت بڑی شادی تھی شیخو پورہ کے ایک نوجوان کی، زمیندار نوجوان تھا جو آتے جاتے یہاں نماز پڑھتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ
میں فلاں علاقہ سے رکھتا ہوں، یہاں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میرا نکاح ہو، میں آپ سے نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں۔ میں تو خیر جانتا نہیں تھا، میں نے کہا کون سی تاریخ ہے؟ فلاں تاریخ۔ میں نے کہا میری شرطیں دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عین موقع پر مجھے لے جایا جائے، پہلے جا کر انتظار نہ کرایا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نکاح پڑھانے کے بعد فوراً مجھے واپس۔ کہنے لگا ہمیں شرطیں منظور ہیں۔ میں گیا، بہت بڑا مجمع تھا، مخلوط محفل۔ یہ نواز شریف صاحب اس زمانے میں غالباً یہ وزیر خزانہ تھے، یہ بھی تھے۔ خیر جو ہی نکاح ختم ہوا تو وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر وہ نوجوان دلہا میرے پاس آ گئے، کہنے لگے میری ایک درخواست اور ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کچھ کھا کر جائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، ان کے پروٹوکول بھی عجیب ہوتے ہیں۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آ گئے، میں دور تھا تو میں نے ان کی بات مان لی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسے محفلوں کا تو سب لوگ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، تو میں نے کسی جگہ سے کھانے کی کوئی چیز لے کر تو ادھر ادھر کوئی جگہ ڈھونڈنے لگا کہ کسی کرسی پر بیٹھ جاؤں۔ تو جنرل جیلانی مرحوم خدا کے رحمت نازل ان پر، لوگوں کو اختلاف بھی ان سے ہوگا، وہ بھی موجود تھے۔ وہ دور سے کرسی لے کر میرے پاس آئے اور کہنے لگا مولانا میں آپ کا قدردان ہوں۔ اس وقت سے میرے ذہن کے اندر کہ آپ نے نہ میرا لحاظ رکھا نہ جل جا کر لحاظ رکھا، میں آپ کی جرات کو سلام کرتا ہوں، اس وقت سے میں آپ کو کرسی پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میں تو حقیر سا انسان ہوں، پر اس وقت اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم بچپن سے جو کچھ سنتے چلے آئے، 12 ربیع الاول تاریخ ولادت بھی ہے اور 12 ربیع الاول تاریخ وفات بھی۔ تحقیق کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں، شاید ہماری زندگی کا مشن بھی یہ نہیں۔ ہم تو صرف کمانے کے لیے، کوئی کاروبار کے ذریعے سے، کوئی ملازمت کے ذریعے سے، کوئی دوسرے ذرائع سے، اور پھر اپنی زندگی کو آسودہ بنانے کے لیے، اچھے بنگلے بنانے کے لیے وغیرہ ذالک۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں جو امام مل گیا، جو مولوی جو اس نے کہہ دیا ہم اس کو سن لیے، بس آمنا وسلمنا، یہی کچھ ہے۔ آپ حضرات اس مسجد میں تشریف لانے سے پہلے ممکن ہے کسی اور جگہ میں جمع پڑھتے ہوں، اس تجربہ آپ کو کچھ نہ کچھ ہوگا کہ میری طرح کے جو آئمہ ہیں، علم سے کورے، سنی سنائی باتیں، کوئی ادھر کی باتیں، کوئی ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، ادھر کی سنا دی، بس لوگوں نے واہ واہ کر دی، کوئی اس نے کچھ سریں لگا دی، علم نہیں۔ چونکہ میں بھی اس معاشرے کا فرد ہوں، میں بھی اس مسجد کا خطیب بننے سے پہلے مختلف مساجد میں لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، تب کی مجھے باتیں یاد ہیں، اور تب سے ذہن پر ایک اثر ہے کہ یہ قوم مظلوم ہے، یہ پاکستانی قوم مظلوم ہے۔ 3 طبقوں نے اس پر ظلم کیا ہے۔ ایک طبقہ حکمرانوں کا ہے، وہ اس کی حق تلفی کرتے ہیں، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں آپ کہ اس قدر مہنگائی کر دی گئی ہے کہ یا لوگ ڈاکے ماریں گے، یہ کمزور آدمی تو بھیک مانگتا ہے، تو یا خودکشی کرتا ہے۔ 3 باتوں کے ساتھ چوتھی بات کوئی بھی نہیں۔ اور پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ اور دوسرا طبقہ ہے ملا اور پیر کا، اس نے مذہبی استحصال کیا ہے، قوم کو جہالت میں رکھ کر نذرانے شکرانے بٹورے ہیں، دنیا مفادات حاصل کیے ہیں، لیکن خدا کا دین نہیں بتایا۔ اس کو خود ہی پتا نہیں، بتائے گا کیا؟
اردو کا شاعر ہے خرابی دین کی ان تین سے، ہے خرابی دین کی ان تین سے، میر ظالم پیر جاہل عالم بے دین سے۔ صدیوں پہلے ایک بہت بڑے محدث گزرے، عبداللہ بن مبارک، امام بخاری کے استاد تھے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد، اور ان کی مجلس فقہ کے ایک ممبر تھے، بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ ان کا عربی زبان کا ایک شعر ہے، وَهَلْ بَدَّلَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ دین کو بدلا ہے حکمرانوں نے، برے پیروں نے اور مولویوں نے، اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کو بھی زندگی کی جتنے بھی دو ادوار دیکھے، کچھ بچے ہیں، کچھ نوجوان ہیں، کچھ بڑھاپے میں داخل ہیں، دیکھا ہوگا سب کچھ آپ نے، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے، سچ کہتا ہوں، میں بار بار آپ حضرات کے سامنے کہہ چکا ہوں، آپ کے کان گواہ ہیں کہ میں اپنے آپ کو ایک ادنا قسم کا دین کا خادم سمجھتا ہوں، ادنا خادم سمجھتا ہوں۔ کبھی خدا کی قسم کھا کر مجھے کبھی غلط فہمی نہیں ہوئی کہ میں کچھ پڑھا لکھا انسان ہوں، اور یہ رب کی مہربانی ہے کہ میرا احساس میرے اللہ نے مجھے ایسا بنا دیا۔ البتہ جتنی بات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ کتاب دیکھ کر آپ حضرات تک پہنچاؤں۔ تو ایک تو میں نے بات عرض کر دی کہ آج کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات ہے۔ تحقیق کرنے کے لیے سیرت النبی کا مطالعہ کر لیں، اس کی جلد ثانی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے وہاں۔ اور 8 تاریخ، بعض مورخین نے 9 تاریخ لکھی، لیکن 12 کسی نے نہیں لکھی، یہ تاریخ ولادت ہے۔ محدثین کا اتفاق ہے کہ 8 تاریخ ہے، اور تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ 9 تاریخ۔ 8 اور 9 میں ایک دن کا فرق ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ تو یہ تو میں نے خیر اس حوالے سے بات کر دی۔ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے ذوق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن الفاظ کی حد تک خراج عقیدت پیش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک مسلمان کے دل کے اندر پورا جذبہ یہ نہ ہو کہ جس نبی کا میں نام لے رہا ہوں، جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں نے پوری زندگی، اپنی زندگی پیر سے لے کر سر تک نبی کی زندگی نقشے کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ جذبہ لاکھوں مسلمانوں میں سے شاید چند ایک کا ہو، ورنہ اکثریت ہماری یہ ہے کہ ہم صرف زبانی کلامی محبت کے ڈونگرے برسا کر صدقے یا رسول اللہ زندہ باد، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اپنے معمول کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ ہمارے حاشیہ خیال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نہیں ہوتی۔ کیونکہ خدا سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ تو علیم بذات صدور، دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ اگر واقعتاً ہمارا جذبہ ہو تو ہماری زندگی میں بھی کچھ تبدیلی آئے، ہمارے رہن سہن میں تبدیلی، ہماری وضاقت میں تبدیلی، ہمارے کھانے پینے میں تبدیلی، ہمارے کاروبار کرنے میں، خوشی اور غمی کے معاملات کو نبھانے میں تبدیلی، ذرہ برابر فرق نہیں پڑ رہا۔ محبت کا اظہار کرنے میں ہم ساری دنیا سے آگے ہیں، صدقے یا رسول اللہ۔ محفل میلاد بھی قائم کر دیں گے، محفل نعت بھی ہوگی، لمبی لمبی نعتیں پڑھی جائیں گی، وہاں خوب نعرے بازی ہوگی، لیکن جو شرکائے محفل ہیں ان کی زندگی پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اس جذبے کے ساتھ انہوں نے یہ کیا نہیں ہوتا۔ وہ ایک محفل ہے، محفل آ رہی ہے، میں ایک معمولی سا انسان ہوں میرے دوستو، خود بھی گناہگار انسان ہوں، بڑا ہلکا سا انسان ہوں، لیکن اللہ نے کوئی جذبہ ایسا دیا ہے کہ آپ حضرات تک یہ بات میں منتقل کر دوں۔ قرآن کریم کی آیات کا انتخاب اسی جذبے سے کرتا ہوں، احادیث مبارکہ بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت اور آپ کی حیات طیبہ تقاضا کرتی ہے کہ ان کا کلمہ پڑھنے والا اپنی پوری زندگی ان کے رنگ میں رنگے۔ دیکھیے، آپ حضرات اچھی طرح سمجھتے ہیں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ نبی کے امتیوں کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوتے تھے،
مجھے اچانک ایک بات یاد آئی. ہمارے ہندوستان میں ضلع سہارنپور کا ایک قصبہ ہے، اس کا نام دیوبند ہے. آپ حضرات جو ہندوستان آتے جاتے رہتے انہوں نے دیکھا ہوگا. میں ایک دفعہ گیا ہوں، اس واسطے میں اس کا پورا نقشہ کھینچ رہا ہوں. دارالعلوم دیوبند کو قائم ہوئے 100 سال گزرے تھے، یہ اب سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات. انہوں نے 100 سالہ ایک پروگرام بنایا تھا. پوری دنیا سے علماء بھی آئے تھے جو فیض یافتہ ہیں، اور ہندوستان بھر کے لوگ بھی. پاکستان سے بھی تقریباً 3000 علماء گئے تھے. ان میں سے ایک ادنا اور ہلکا سا آدمی میں بھی تھا. دیوبند اسٹیشن پر ہم جب پہنچے، صبح فجر کی نماز وقت تھا، رات بھر ٹرین چلتی رہی. مدرسے میں پہنچا. ہماری مسجد کے منتظم اعلیٰ چودھری عبدالحکیم صاحب بھی تھے ساتھ. حافظ کاملین صاحب یہاں ہوتے تھے، مرحوم ہو چکے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم بھی تھے، اور کچھ لوگ بھی. یہ اس قافلے میں جس میں تھا. تو ہم نے جا کر دارالعلوم دیوبند کے ایک کمرے پر، تھکے ہارے تھے، کمرے پر جا کر قبضہ کر لیا. یہ بھی لطیفے کی بات. وہ کمرے خالی کیے تھے، سینکڑوں کمرے ہیں، بہت بڑا دارالعلوم ہے. انہوں نے دنیا بھر سے آنے والے مہمانوں کے لیے کمرے مخصوص کیے تھے کہ فلاں علاقے کے مہمانوں کے لیے فلاں. ہم تو کسی کھاتے میں تھے ہی نہیں. خیر ہم جا کر تھکے ہوئے تھے، جا کر ایک کمرے کو قبضہ کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد دارالعلوم کے جو طلباء تھے، بڑے منتہی طالب علم، 2 کی ٹولیاں وہ آئی. تو انہوں نے آ کر کہا کہ یہ مدراس کے مہمانوں کے لیے ایک کمرہ خالی کریں. ہم نے سوچا بھائی، میں نے کہا، مجھے انہوں نے متکلم بنا دیا. ڈاکٹر صاحب ہی، مرحوم ڈاکٹر صاحب، آپ بولیں بھائی. میں نے کہا ہم پاکستان سے آئے بھائی. میں نے سمجھا کہ ہمارا بڑا لحاظ ہوگا، پاکستان دوسرا ملک ہے. کہنے لگے یہ پاکستان جیسے 7 والا مالا نہیں ہوتا. میں حیران ہوا. کہنے لگے یہ مدراس 3 دن 3 رات تک ٹرین چلتی ہے، یہاں پہنچتی ہے. تب مجھے پتہ چلا کہ ہندوستان کتنا بڑا ملک ہے. تو یہ خالی کرو. میں نے کہا بھائی تمہاری مہربانی ہوگی، ہمیں رہنے دیں، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. پہلے نرمی سے بات کی. لیکن خالی کرو، فوری طور پر نکلو یہاں سے. جب کوئی صورت نہ بنی نا، تو پھر میں نے اپنے علاقے کا کچھ نقشہ دکھایا. میں نے کہا ہم نہیں جاتے بھائی، ہمیں اٹھا کر باہر پھینک دو تو پھر نکال، تم کامیاب ہو جائے. نہیں جاتے. وہ بیچارہ پریشان ہو گئے، کیا کریں ان کے ساتھ، یہ بڑے عجیب قسم کے ڈھیٹ لوگ ہیں. تھوڑی دیر میں انتظار کیا تو پھر چلے گئے. قصہ مطلب 3 دن کا جو پروگرام تھا، اسی مسجد پر ہم کمرے پر ہم قابض رہے تو ہم نے کیا. اللہ اکبر. تم کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، دارالعلوم کا ذکر آیا. دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے مولانا قاسم نانوتوی. نام سنا ہوگا آپ نے. نانوتا ہندوستان میں، یو پی میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس کے رہنے والے تھے. بڑے انسان تھے، بڑا انسان. وہ جب حج کے لیے جہاز پر گئے، تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کئی دن لگ جاتے تھے سمندری جہازوں پر جانے والوں کے لیے. جدہ میں جا کر جب جہاز نے پڑاؤ کیا تو کچھ لوگ اترے نیچے. تو جہاز ران جو تھا، ڈرائیور جو تھا، وہ عیسائی تھا. وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا. جانتا تو تھا، کہنے لگے میں اس جہاز کا ڈرائیور ہوں، جہاز کو چلانے والا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تم مسلمان کیوں ہونا چاہتے ہو؟ کس چیز نے تمہیں متاثر کیا؟ کس کی تبلیغ سے متاثر ہوئے؟
وہ کہنے لگا کسی نے تبلیغ نہیں کی، یہ جتنے دن بھی میں جہاز کے اندر سمندر میں رہا تو آپ ہی تھے، میں آپ کی عبادت کا طریقہ دیکھتا رہا، عبادت کرتے دیکھتا رہا، تو میرے دل میں یہ یقین پختہ ہو گیا کہ جس مذہب کے اندر عبادت گزار، اس کا ماننے والا اس انداز سے عبادت کرتا ہے، وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بات عرض کر رہا تھا صحابہ اکرام کی۔ اس وقت صحابہ اکرام کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، آج ہمیں دیکھ کر مسلمان اسلام سے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں اسلام سچا دین ہے، سچا مذہب ہے، لیکن مسلمان کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے۔ یہ تلخ بات ہے دوستو، ہمارا کردار اس قسم کا ہے۔ مجھے شرم بھی آتی ہے کچھ باتیں اظہار کرتے ہوئے، دکھ بھی ہوتا ہے۔ کیا ہمارے مسلمان سچ بولتے ہیں؟ دیانتداری ہے؟ ہمارے مسلمان کو جب پیشاب آتا ہے تو مسجد کی طرف رخ کرتا ہے۔ یہاں ہماری مال روڈ کی مسجد واضح ہے، اور یہاں عیسائی کام کر رہے ہیں مسجد دروازے پر۔ ان سے میں پوچھا کہ تمہارا ساتھ ہی چرچ ہے، اس میں بھی لوگ تمہارے عیسائی لوگ پیشاب کرنے جاتے ہیں، کہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس نے تنزن کہا یہ تمہارے مسلمان ہیں جو مسجد میں کو پیشاب گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پہلے مسلمان کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا، آج کے مسلمان کو دیکھ کر اسلام کو سچا دین جانتے ہوئے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارا رویہ، ہمارا میل جول، ہمارے کاروباری انداز، اس میں سب میں خیانت ہے، کہ غیر مسلم بھی ہمیں دیکھ کر اسلام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ میری اس گفتگو کرنے کا مقصد میرے دوستوں کو طنز کرنا نہیں، ان میں بھی ہوں، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مبعوث ہوئے تھے؟ اللہ نے کیوں بھیجا ان کو؟ اس لیے بھیجا تھا کہ اس دھرتی پر جو مخلوق اللہ نے پیدا کرنی ہے، اس مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ سب سے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ سے مبعوث کیے گئے، ان کی نبوت اور رسالت پھر قیامت تک چلے گی۔ بعد میں نبی تو کسی نے آنا نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو بیان کرنے والے علماء امت ہر دور کے اندر اس بیان کریں گے، اور مسلمانوں کا مقصد کو یہ زندگی ہونا چاہیے کہ اپنے نبی جس کا کلمہ پڑا ہے اپنے آپ کو نبی کے رنگ میں ڈال لیں۔ اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں دوستو۔ اور یہ بات درست ہے، میں بار بار بھی کہتا ہوں، میں نے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے، اور اس سفر کے لیے تیاری کرنی ہے، زاد راہ لینا۔ جب انسان لمبے سفر پر جاتا ہے اس کے لیے پہلے کچھ تیاری کرتا ہے۔ یہ غفلت والی زندگی جو ہے کسی بھی باشعور مسلمان کی زندگی نہیں۔ جو حساس طبیعت والا اور باشعور مسلمان ہے وہ پورے شعور کے ساتھ دن رات سوچتا ہے کہ میں نے ایک سفر پر جانا ہے، اس سفر کے لیے میں نے کون سی تیاری کی ہے۔ کیا ہمارے گھروں کا اندرونی نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ کے ازواج مطہرات ہماری خواتین کے لیے آئیڈیل ہیں؟ نبی کی بیویاں جن کو اللہ نے قرآن النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، مسلمانوں کے اپنی ذات سے زیادہ نبی کی ذات سے تعلق ہونا چاہیے، اپنی ذات سے زیادہ نبی کی ذات کا تعلق، اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ آج ہمارے مسلمان خواتین کا آئیڈیل حضور کی ازواج مطہرات ہیں؟ نہیں ہیں، اور یقیناً نہیں ہیں۔ آج ہماری خواتین، ہماری ماؤں بہنوں کا، بیٹیوں کا لباس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لباس کے مطابق ہے؟
یا ہمارے دل کے اندر یہ خیال ہے، یہ فرسودہ خیالات ہو گئے، یہ ہمارے دل میں خیالات ہوگا، یہ پرانی باتیں ہیں، اب دنیا بڑی آگے چلی گئی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مسلمانوں کی اپنی جان سے زیادہ نبی کی ذات قریب ہے، اپنی زندگی کا اتنا لحاظ احساس، اس کی پہچان اتنی نہیں مسلمان کے لیے جتنی نبی کی ذات کی پہچان ہے۔ اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے، 22ویں پارے میں سورہ احزاب، اس کی آیت نمبر 6 ہے، اس کے اندر یہ اللہ پاک نے فرمایا، قرآن نے ایک فیصلہ کر دیا، مہر لگا دی، بالمؤمنین، ایمان والوں کے لیے نبی کی ذات ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی میں مثال کے طور پر میرا دل کرتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے اپنا احساس اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا نبی کی عزت آبرو کا اور نبی کے اسوہ حسنہ کا احساس ہونا چاہیے۔ تو کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ قرآن کا فیصلہ اس طرح، اگر ہم اس بات کو دل و دماغ میں بٹھا لیں تو پھر شاید ہمارا تعلق نبی کے ساتھ قائم ہو جائے۔ نام کے مسلمان پھر نہیں ہوں گے، کام کے مسلمان ہوں گے۔ ہماری اکثریت کا حال ہے میرے دوستو صرف نام کے مسلمانوں کی، نہ ہماری خواتین کا آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بنات مکرمات ہیں، نہ مسلمان مردوں کے آئیڈیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خاص طور پر ناراض نہ ہونا، ہم میں سے جو گریجویٹ قسم کے لوگ ہیں، انگریزی تعلیم یافتہ ہیں، ان کی اپنی جسمانی حالت، ان کے لباس کی تراش و خراش، ان کے گفتگو کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کی آئیڈیل محمد رسول اللہ نہیں، وہ فرنگی ہے جس کی تعلیم حاصل سے کی ہے۔ مسلمان کیسا لباس پہنتا ہے، مسلمان خواتین کا کیسا لباس ہے، ذرہ برابر بھی ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ایک ادنا قسم کا ایک شوشہ جو ہوتا ہے اس کے مطابق بھی تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم نہیں ہوتی۔ وہاں کی جو معلمات ہوتی ہیں یا وہاں کے پروفیسر ہوتے ہیں، نہ ان کی زندگی کے اندر دین ہے، نہ ان کی زبان میں دین ہے، نہ ان کی تعلیمات میں دین ہے۔ وہ ایک نوکری ہے، نوکری کر رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں۔ اور پڑھنے والے صرف انگریزی تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ کل زندگی کے اندر جب بات چیت کریں گے تو انگریزی فر بول سکیں، یا کہیں نوکری کرنی ہے تو نوکری مل جائے۔ ہمارے استاد مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، جانتے ہیں آپ؟ کتنے آپ جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ جزاکم اللہ خیر، کافی آدمی۔ یہ جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے۔ میرے لاہور آنے سے پہلے نیلا گنبد کی مسجد میں جمعہ وہ پڑھایا کرتے تھے۔ بعد میں ہم جب جامعہ اشرفیہ میں داخل ہوئے تو حضرت پر کچھ بڑھاپے کے آثار تھے، نہیں پڑھاتے تھے، ورنہ نیلا گنبد کے لوگ پرانے جو ہیں جانتے ہیں کہ نیلا گنبد کے اندر اس کی مسجد میں خطبہ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ تعالی دیتے تھے۔ اوقاف کی مسجد خطیب کوئی بھی تھا، لیکن ان کی شخصیت بڑی تھی، ان کے خطبات لوگوں کے لیے سنہری چیز تھی۔ تو میں ایک پرچہ لکھ کر، حدیث کا پرچہ، پہلے غالباً سماعی پرچہ لکھ کر، تو میں سب سے پہلے نکل گیا مسجد سے۔ اب باہر نکل کے خیال آیا کہ حضرت کی خدمت میں جاؤں۔ میں جا کر ان کے دفتر میں دیکھا تو حضرت لیٹے ہوئے تھے لیکن جاگ رہے تھے۔ تو کچھ آہٹ پا کر انہوں نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں نے السلام کیا اور میں نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ فرمانے لگے آ جاؤ۔ میں جا کر بیٹھا تو پھر دوسری اجازت، میں نے کہا اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا سا دبا لوں آپ کو، پاؤں دبا لوں۔
حضرت نے فرمایا تھوڑی دیر دبا لینا پھر چلے جانا. خدا کی قسم صحابی تو نہیں تھے لیکن صحابہ کا شاید چلتا پھرتا نمونہ تھے یہ لوگ. کس قدر صفائی ہے اندر باہر سے. میں نے وہاں ایک سوال پوچھا. میں نے کہا حضرت قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا، ایھا جو ہے لفظ ہا کے بعد الف لکھا جاتا ہے. ایھا المؤمنون، اے ایمان والو. لیکن سورہ نور کے اندر ایھا دوسری طرف سے لکھا ہے کہ ہا کے ساتھ الف نہیں. وتوبوا الی اللہ ایھا المؤمنون. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اپنی جہالت کو ختم کرنے کے استادوں سے بات کر سکتے ہیں. اس بات کو بھی 50 سال یا زیادہ گزر گئے، کیونکہ 50 سال تو مجھے اس مسجد میں ہونے کو ہیں. 1970 کی بات. حضرت فرمانے لگے، ان کا طرز کلام دیکھیں. اچھا صاحب، یہ نقطہ ان کا انداز تھا. اچھا صاحب، آپ نے فن خطاطی پر بھی کچھ عبور حاصل کیے، کتابیں پڑھی ہیں؟ میرے لیے تو بالکل عجیب بات ہے. میں نے کہا حضرت ہمیں تو کچھ بھی پتا نہیں. کہ اچھا صاحب وہ پڑھ لیں تو پھر مجھ سے سوال کرنا. تب مجھے پتا چلا کہ یہ سمندر ہے علم کا. آپ دیکھتے ہیں کہ خطاطی خط، عربی کے خط بھی ہوتے ہیں، فارسی کے خط بھی، عربی کے پھر خط کئی قسم کے ہیں. عربی خط دیوانی میں بھی لکھی جاتی ہے، خط رقہ میں بھی لکھی جاتی ہے، خط نسخ میں بھی لکھی جاتی ہے، خط ثلث میں بھی لکھی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں. آپ کے ہاں جو قرآن کریم ہے یہ خط نسخ میں ہے، جس کو ہمارا مسلمان پڑھتا ہے. خط دیوانی کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، خط رقہ کو بھی علماء سمجھ سکتے ہیں. تو جو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے کوئی خطوط پر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ میں نے کہا حضرت میں تو ابھی کا طالب علم ہوں، خطوط کے بارے میں میں جانتا بھی نہیں کہ کتاب ہوتی ہے. یہ ساری بات میں نے اس کے لیے سنا. ایک اور بات اس کے لیے آپ سنا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا اچھا صاحب شادی کی ہے؟ میں نے کہا حضرت نہیں کی. ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ حضرات کو اچھی نہ لگے، لیکن میں اپنی طرف سے نہیں، اپنے شیخ، اپنے استاد المحدثین مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ سنا رہا ہوں. اچھا صاحب کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی نہ کرنا. پڑھی سے مراد انگریزی تعلیم یافتہ. دین پڑھی ہوئی ہے تو غنیمت. انگریزی تعلیم یافتہ لڑکی سے شادی نہ کرنا. اور پھر انہوں نے اپنے سادہ انداز میں اتنا فرما دیا، یہ لڑکوں کو خراب کر دیتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ حضرات کے لیے یہ بات اوپری ہو یا اچھی نہ لگی ہو. میں اپنے استاد کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے جس انداز سے یہ بات کی تھی اس کے کچھ نقوش مشاہدے ہم نے بعد میں کیے ہیں اور 100% درست پایا. میں اپنی بات کر رہا ہوں میرے دوستوں، میرے اپنے طالب علم، میرے دوست. ہم نے اپنے اساتذہ کے پاؤں کو دھو کر پینے میں اپنے لیے سادہ سمجھتے تھے. کیا آج کا گریجویٹ نوجوان، آج کا انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان اپنے استاد کا اتنا احترام کرتا ہے جو دینی مدارس کے اندر احترام ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو انگریزی نہ پڑھائیں، لیکن خدا را ان کو خدا اس کے رسول کے احکام سے ناواقف نہ رکھیں. دنیوی ضرورت کے لیے انگریزی تعلیم دیں ان کو. آج کی ضرورت پڑ گئی کہ انگریزی میں خط لکھنا، انگریزی کوئی خط پڑھنا، کوئی تحریر پڑھنا مشکل نہ ہو. لیکن اصل چیز یہ نہیں، اصل چیز خدا اس کے رسول کا احکام سے آگاہ. مولانا ادریس صاحب نے ایک بات نقل کی تھی، وہ نقل کر دیتا ہوں کہ گلبرگ نیا آباد ہوا تھا تو وہاں کا ایک امیر آدمی میرے پاس آیا اور روتا ہوا آیا. کہنے لگا مجھے تعویذ چاہیے. تو تعویذ کا لفظ سن کر حضرت سوچا ہوگا کوئی بیمار ہوگا. حضرت نے پوچھا کہ کون بیمار ہے؟ تو آدمی روتے ہوئے کہنے لگا حضرت بیمار نہیں،
حضرت نے فرمایا کہ تندرست کے لیے تعویذ چاہتا ہوں؟ کہتا میں فلاں فیکٹری کا مالک ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نے اس کو پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کو پڑھانے کے بعد انگلینڈ بھیجا، آکسفورڈ میں، اور وہاں سے پھر امریکہ، وہاں سے فاضل ہو کر آیا، پڑھ کر آیا ہے۔ میرے خیالات میں کچھ اور تھا، لیکن اب وہ اتنا بے ادب اور گستاخ ہے کہ مجھے بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس بات نے کتنی چاہتوں کے ساتھ کتنا پیسہ خرچ کر کے کہاں کہاں پہنچایا، اب اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس بدتمیز بیٹے کی گفتگو جب تو روتے ہی ہوئے۔ حضرت نے فرمایا بات یہ ہے بھائی، مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ضرور ہے، لیکن افسوس یہ ہے، ہاں کہنے لگے کہ آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو ٹیچر ہیں اساتذہ، ان کو لکھیں کہ تمہارا شاگرد نافرمان، اس کے لیے کوئی تعویذ دیں۔ تو رونے لگے، کہنے لگا انہیں کی تعلیم سے تو یہ خراب ہوا ہے۔ خیر فرمانے لگے مولوی ادریس صاحب، بدبخت آدمی، آج تو روتا ہے میرے سامنے، میرے پاس بھیجا ہوتا، میں اس کو خدا کا قرآن پڑھایا ہوتا، نبی کا فرمان پڑھایا ہوتا، تمہارے پاؤں دھو کر یہ پینا اپنے لیے سادہ سمجھتا۔ ہو سکتا ہے کہ سارے دوست اندر باہر والے میری باتیں اوپری لگے ان کو۔ میں نہیں کہتا کہ انگریزی نہ پڑھائیں، ضرورت ہے اس بات کی، لیکن انگریزی اس طرح نہ پڑھائیں کہ انگریز بن جائے وہ، کہ اپنے ماں باپ کو نہ پہچانے۔ میں اسی مسجد کے اندر امام خطیب لگ گیا تھا، جب میں جاتا میری والدہ ہمارے اوائل عمر کے اندر تندرستی بعد میں بیمار سے ہو گئی، تو میں کئی دفعہ ان کا پاؤں پکڑ کر اپنے منہ پر لگاتا ہوں، اس میں جو مجھے لذت محسوس ہوتی تھی میں آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ اور والدہ کے انتقال کے بعد ایسا محسوس ہوتا کہ پیچھے ایک سہارا تھا، وہ سہارا ہٹ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات میں آپ حضرات کو اوپری لگیں۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ، خدا کے نبی کے ساتھ اپنا سچا تعلق رکھیں اور اپنی اولاد کو بھی اس لائن پر لگائیں۔ اپنے بچوں کے سکولوں کے بستے کبھی کبھی کھول کر دیکھ لیا کریں، ان میں کیا ہے۔ پرانی بات ہے، یہاں قریب ایک سکول تھا، نام نہیں لیتا، ہماری بچی اس کو داخل کیا، اس میں میری عادت ہے کہ وقتاً فوقتاً میں دیکھ لیتا ہوں کیا پڑھاتے ہیں یہ۔ اس کے اندر جو اسلامیات پر مبنی کتاب تھی، سوال جواب پر مبنی سوال، مسلمان کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ جواب 3 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور عید میلاد النبی۔ ہو سکتا ہے آپ حضرات نے بھی یہ کچھ دیکھا ہو۔ ہاں میں نے ساری زندگی حدیث کی کتاب میں کتاب العیدین پڑھا ہے، فقہ کتابوں کے اندر کتاب العیدین پڑھا ہے، 2 عیدیں، اور ان دونوں عیدوں کی نماز بھی ہے، ایک رمضان کے بعد آتی ہے، اس کو عید الفطر کہتے ہیں، جو ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اور دونوں کی نمازیں ہیں، ہر ایک کی ایک عبادت ہے۔ لیکن پاکستان شریف جو کلمے کے نام پر بنایا گیا، اس میں ایک تیسری عید بھی باقاعدہ محکمہ تعلیم کے اندر ایسی کتابیں چھپتی ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو۔ میں نے پیغام بھیجا ان کو، میں نے کہا یہ کیا پڑھاتے تم؟ تو وہ خواتین تھی بیچاری، ان پڑھ ہی ہوتی، میٹرک پاس سے زیادہ تو تعلیم نہیں ہوتی، کہنے ہم تو یہی کچھ پڑھائیں گے۔ کیا سکن سے گلستان من بہار مرا۔ اور اب جو کچھ آپ حضرات سوشل میڈیا کے ذریعے صرف سن بھی رہے ہیں، اخبارات کے اندر بھی کچھ آتا ہے، اب تو لٹیا دبو دی گئی ہے، ختم نبوت کا مضمون نکال دیا گیا ہے کتابوں سے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میرے دوستو، یہ میری ذمہ داری ہے اپنے گھر کی، آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے اپنے گھر کی۔ اپنے گھروں کو بچائیے تباہ ہونے سے۔ جانا ہے ہم سب نے آگے پیچھے، لیکن کم از کم اپنی شعوری زندگی کے اندر اپنی اولاد کو کوئی ایسا سبق دے جائیں تاکہ مرتد ہو کر نہ مریں۔ اللہ رسول کی زندگی کے تذکرے اپنے گھر کے اندر وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تذکرے، ازواج مطہرات کے تذکرے، آپ کی بنات مکرمات کا تذکرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے تذکرے گھروں میں ہونا چاہیے. اور فحاشی پر مبنی لٹریچر جو اس کو آگ میں ڈال دیں، جو رسائل و جرائد کی شکل کے اندر گھروں کے اندر آتا ہے، عورتیں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھتی ہیں، ان کو آگ میں ڈالیں. گھر میں خدا کے نبی کی سیرت رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سیرت کے مضامین پر مبنی کتابیں رکھیں. اپنا فرض تو پورا کریں. ہمارے بعد اگر فرض پر مرتاد ہوتا تو پھر ہم بری ذمہ ہو جائیں گے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال ہمیں یہ مستقل یاد دہانی کے لیے آتا ہے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کے لیے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو، جس کا نام سن کر اپنے انگوٹھے چومتے ہو، تم اپنی زندگی کو دیکھو سراپا. تمہاری زندگی نبی کے طریقے مطابق ہے؟ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کچھ صحابہ کرام کے تذکرے آپ کو سنا دیتا، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. اگر زندگی نے وفا کی تو آئندہ انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. یہ ایک کتابچہ ہے، یہ قرآن کا انڈیکس. اس کے اندر قرآن کریم کی آیات کے نمبر بتا کر بتایا گیا ہے کہ فلاں آیت کے اندر فلاں مضمون ہے، فلاں آیت میں فلاں مضمون. بڑا اچھا انڈیکس ہے، آپ حضرات باہر سے لے لیں.